سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ ذات ایک ہے جس کا نام ہے اللہ. اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اور صرف چاروں قل میں ہی نہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صرف یہ چار ہی میں نہیں، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ قل آیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہے. تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ آپ کی امت سے کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے جس کا نام اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے، وہ تمام کائنات کے اندر کرنے دھرنے والا اکیلا اکیلا ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ تمام جتنی اس کی صفات ہے وہ تمام صفتوں کا اکیلا مالک ہے. اور نام اللہ کا اللہ ہے. نام کیا ہے اللہ کا؟ اللہ ہے. لیکن ستار بھی اسے کہتے ہیں، جبار بھی اسے کہتے ہیں، رحمان بھی اسے کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں، غفار بھی کہتے ہیں. یہ 99 نام ہیں اس کے صفاتی. نام تو ایک ہی ہے لیکن یہ صفتیں ہیں اس میں، جس میں سے ایک صفت اس کی کریم ہے. اور کریم کس سے کہتے ہیں؟ کریم کے لفظ کی معنی جو ہے وہ ہے کرم کرنے والا، لیکن کریم کے جو اصل معنی ہے جو وہ یہ ہے کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر ایک ساتھ، جس میں تمام انسان بھی آگے، جن بھی آگے، فرشتے بھی آگے، اور چرند پرند درند اور ساری مخلوق 18,000 سب کے سب مل کر ایک ساتھ مانگے، اور وہ سب مانگے جو ان کو ضرورت ہے، جو ان کے دل کی چاہت ہے، اور اللہ سب کو وہ سب دے دے جو 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 انہوں نے مانگے. تو خدا پاک کی قسم اس کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. جتنا سوئی سمندر میں ڈبا کے نکالتے ہیں تو اس کی سوئی کی نوک کو کیا لگتا ہے؟ پانی. اتنا وہ لگتا ہے تو اتنا بھی کم نہیں ہوگا. اس کے خزانے بے شمار ابل رہے ہیں، اسی لیے اسے کریم کہتے ہیں. اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. کیا نام ہے اس کا؟ اللہ. اور کتنا آسان نام رکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ، ایک گھنٹے کا بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، یہود اور نصارہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. اتنا آسان نام ہے کہ وہ بچہ روتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کا بچہ ہے، 1 دن 2 دن کا بچہ روتے روتے اور زبان تالو کو لگی اور لفظ اللہ اس کی زبان سے ادا ہو گیا. اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، قدرت کو سمجھا رہے کہ میری قدرت کو دیکھو، انسانوں میں دیکھو، چرند پرند میں دیکھو، درند میں دیکھو، سمندروں سے مجھے پہچانو، آسمانوں سے مجھے پہچانو، درختوں سے مجھے پہچانو، اور پہاڑوں سے مجھے پہچانو. یہ سورج اور یہ چاند یہ میری پہچان کے لیے ہے، اور یہ سب کا پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ ہے. اور یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد وہ اپنے کام سے فارغ بھی ہے.
تھوڑی دکان یا تھوڑا کاروبار اگر اپنا زیادہ زور سے چلنے لگا, 4 گراہکی زیادہ رہی تو آدمی کیا بولتا ہے, فون بار بار لگاؤ مت, میں بیزی ہے, میں بہت مصروف ہے, میرے کو ٹائم نہیں بات کرنے کے لیے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہے کہ میرے ساری کے ساری قدرت کے کارخانوں میں میں نے سب کچھ سجا دیا, سب کچھ لگا دیا اور سب بنا دیا, سب اپنے کام میں لگے ہیں اور ایک وقت متعین تک لگے ہوئے ہیں, اور میں ان تمام کاموں سے فارغ ہوں. ایسا نہیں کہ چلو میں مصروف ہے, اے بندو مجھے ابھی مت مانگو, میں تھوڑا ایک کام میں لگا ہے, مجھے ایک نئی اور مخلوق پیدا کرنا ہے, مجھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور پیدا کرنا ہے, میں اس میں مصروف ہوں, تم مجھے بعد میں فون کرو, بعد میں کال کرو, بعد میں بولتے نا. ایسا اللہ نہیں بولے کہ تم میرے سے بعد میں مانگو. جب چاہے مانگ لے, جتنا چاہے مانگ لے, جو چاہے مانگ لے, جی بھر کے مانگ لے, اور الفاظ نہ ہو زبان پہ اتنا مانگ لے, اس کے خزانے میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کائنات کا اکیلا مالک حقیقی ہے, شہنشاہ حقیقی ہے. کہ قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ ذات ایک ہے جس کا نام ہے اللہ. اور اللہ نے نام کتنا آسان رکھا کہ اللہ کا جب نام ادا کرتے ہیں تو پہلے الف آتا ہے, پہلے سب کو معلوم ہے کیا آتا ہے, پہلے الف آتا ہے, پھر لام آتا, اس کے بعد اور ایک لام آتا, اس کے بعد ہا آتا. کتنے ہو گئے, 4 حروف ملا کر کیا بنا, اللہ. اگر میرا نام صابر ہے تو پورے حروف ادا ہو گئے تو نام معلوم ہوگا یہ ہے. صاد ادا ہوگا, الف ادا ہوگا, با ادا ہوگا اور را ادا ہوگا, جب جا کے یہ صابر بنے گا. اور اس کا صاد اگر ہٹا دیے تو یہ ابر بن جائے گا. کیا بنے گا, ابر بنے گا. اور اگر اس کے صاد کے بعد کا الف بھی ہٹا دیے تو یہ بر بن جائے گا. اور اگر یہ با بھی ہٹا دیے تو یہ را سے کیا پہچانیں گے, را سے کیا نام ہوتا, بر سے کیا نام ہوتا, ابر سے کیا ہوتا. 4 حروف ملیں گے تو کیا بنے گا, نام صابر ایک نام بنا. اسی طریقے سے اللہ کے 4 حروف بنتے ہیں تو یہ کیا بن گیا, الف, لام, لام اور ہا. اب جا کے اللہ کا نام آیا. لیکن کسی نے اگر اس کا الف ہٹا دیا, جیسے میرے نام میں سے صاد ہٹائے تو پڑھے جا رہا ہے کیا نام میرا, بولے جا رہا ہے کیا, نہیں بولے جا رہا. اب الف ہٹ گیا تو کیا پڑھیں گے, للہ ہے. تو للہ کیا ہے, تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا للہ ما فی السماوات والارض, وہ سب کچھ اللہ کا ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے. قرآن کریم کی آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہے. کتنا آسان نام ہے کہ ایک 4 حروف میں سے ایک حرف نکل گیا تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور ایک نے اگر کبھی ایک لام اور ہٹا دیا, پہلے الف ہٹا دیا, اب لام, لام اور ہا بچا, للہ بچا, اور لام ایک اور نکال دیا اس میں سے, تو کیا بن گا, لہو. کیا بن گا, لہو. لہو کس کا نام ہوتا ہے, لہو سے کیا نام آتا ہے, تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں یا زمین میں. کیا اچھا نام ہے کہ ایک حرف ہٹائے تو بھی پڑھا جا رہا, 2 لام ہٹائے تو بھی پڑھا جا رہا. اب اس کے بعد لام اور ہا بچا ہوا ہے, ایک لام اور ہٹا لو ابھی, اب کیا بچا, ارے بولو, ہا بچا. کیا بچا, ہا بچا. ہا سے کس کا نام آتا, تو فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. کیا بول رہے, هو اللہ الذی, وہی تو اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو الف ہٹا تو بھی پڑھے جا رہا, لام ہٹ گیا تو بھی پڑھے جا رہا, اور ایک لام ہٹائے تو بھی پڑھا جا رہا. ہا سے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. کتنا آسان نام ہے. تو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے کہ قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ ذات ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. اور کئی لوگوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر ڈالے, اور اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا ہے, وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں وصیت کہ یا بنی لا تشرک ان الشرک لظلم عظیم, اے بیٹا شرک مت کرنا. اور شرک کسے کہتے ہیں, اللہ کی ذات کے برابر کسی کو اتنا درجہ دے دینا جو حاجت اللہ سے طلب کی جاتی ہے وہ حاجت خدا کے چھوڑ کر کسی سے بھی مانگ لینا, یہ شرک ہے, اللہ کو پسند نہیں. زانی نے اگر زنا کرا تو معاف کر دیں گے, چور نے چوری کرا تو معاف ہو جائے گا, اور اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو وہ ساری معافی کی گنجائش ہے, لیکن شرک کی گنجائش اللہ کے پاس نہیں. ان الشرک لظلم عظیم, اور جس نے شرک کیا, جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو ملا دیا, اس نے ظلم کیا ہے. اور ظلم کون سا کیا, من ظلم عظیم کہا, بڑا ظلم کیا ہے. یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اگر ایک آدمی لوگوں کو قتل کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے, لیکن اس سے بڑا ظالم یہ ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو برابر بنا دیا.
جو اپنی طاقت سے، جو اپنے عہدے سے، جو اپنے مرتبے سے، اور جو اپنی جو تو اور بھی وجاہتوں کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کر رہا، وہ تو ظالم ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ظالم یہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اس سے طلب کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے امید رکھتا ہے، اس کے نذرانے چڑھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تو ہے. یہ تو کافر بھی مانتے، لیکن آپ سے بھی میں مانگ رہا ہوں. تو اللہ کو یہی پسند نہیں. شرک کو اللہ تعالیٰ، شرک سے، تمام شرکا سے اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ شرک کو قطعی پسند نہیں کرتا. جیسا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ذرا سا گھاس کی اس کے پھاس اندر چپ جاتی ہے، باسے کا کچھ کام کر رہا ہے، ذرا سا ایک پھاس جسم میں چپ گئی اور وہ اندر چلی گئی، تو کیا ہوتا؟ جب تک جسم کے اندر وہ پھاس ہے، وہ وہاں کا حصہ ٹھس ٹھس کرتے رہتا، اور وہ جو ہے تو اس کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی. وہ بار بار سوئی نوکیلی چیز لیتا اور اس کو اکھوڑ دیتا یہاں تک کہ اندر چبا کر اتنا بڑا پھاڑ دیتا، اور پھر جب جا کے وہ نکلتی تو سکون ملتا ہے اس کو. اور کبھی اس میں پانی بھر گیا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ برداشت ہوتا نہیں ہوتا. تو جسم کے اندر کوئی ایک باہر کی چیز جب اس کے جسم کے اندر چل جاتی ہے، اس کا جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا ہے. جب تک وہ جسم میں سے مواد، پانی، پیپ، خون نہ نکل جائے، اس وقت تک اس کی نیند نہیں آتی، اس کے دل کو قرار نہیں ملتا. تو ایک انسان اپنے جسم میں باہر کی چیز جب اندر سے آ جاتی ہے اپنے جسم میں، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو ہضم نہیں کر سکتا. تو اللہ ہی کے سارے خزانے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لے، اللہ کہاں سے پسند کرے گا؟ تو اللہ فرمانے کہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جبکہ مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر 360 مورتیاں لا کے رکھی گئی تھی، اور الگ الگ خدا بنا کے لگے. 3600 اور کتنے کوٹیاں، 3300 کوٹی، سب کے الگ الگ خدا. بیماری کا خدا الگ، روزی کا الگ، اور جو تو کاروبار کا الگ ہے، رشتہ داری کا الگ ہے، سب کا الگ الگ. پانی کا الگ ہے اور آگ کا الگ ہے، سب کے الگ الگ ایسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اگر بیمار ہو تو اس سے مانگو، اور کوئی حاجت ہو اس سے مانگو، کوئی ضرورت ہے تو اس سے مانگو. سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے ہیں. اور اللہ نے قل هو اللہ احد کے اندر سب کا انکار کرا دیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہے، اس کا کوئی شریک. پھر آگے اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہے، محتاج بھی اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کی محتاج نہیں. اللہ الصمد، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. اگر ہم انسان ہیں تو ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، اگر ہماری آنکھ چھین لی جائے تو ہم محتاج بن کے پھریں گے. ہم کو پیر چلنے کے لیے ضروری ہے، اگر پیر ٹوٹ جائے یا فریکچر ہو جائے تو ہم محتاج ہو جاتے ہیں. ہم کو سننے کے لیے کان اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر یہ کان کی بصارت اگر چھین لی جائے تو ہم محتاج ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. اس کی بات سننے سے، اس کی سمجھنے سے، اس کی جو تو بات کرنے سے ہم محتاج ہو جاتے ہیں. ہم محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں. اور اللہ کیا فرمائے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بغیر چیزوں کے سب کچھ کر دیتا ہے. کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. ہر پہلی چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. انسان تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر بھی پیدا ہونے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا. اور کوئی شکل نہیں، کوئی سیمپل نہیں، کوئی ایک نمونہ نہیں ہے ساتھ میں کہ کسی کو دیکھ کر کوئی آدمی ڈرائنگ کرتا ہے تو کسی کو دیکھتا اور پھر کرتا اور پھر دیکھتا اور پھر کرتا ہے. یہاں کوئی شکل نہیں، کوئی سیمپل نہیں ہے، بس اللہ نے ارادہ کیا. قل انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس سے کہتے ہو اور وہ ہو جاتی ہے، ہو اور وہ ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے میں بھی کیا کیا؟ ایک شکل مٹی سے بنایا، ایک شکل بنایا، اس کا پتلا بنایا، اور پھر اللہ نے اپنا امر کن اس میں ڈال دیا. اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے. کہ شادی کریں گے تو میاں بیوی ہوں گے تو اولاد پیدا ہوں گی، یہ ہمارا ضابطہ بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ دو میاں بیوی ملیں گے تو ہی ہوں گی. آج دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں میاں بیوی ملیں گے جن کے نکاح ہو کے آج 30 40 سال ہو گئے، آج بھی وہ اولاد سے محروم ہے. تو اگر یہ سسٹم ہوتا کہ اولاد میاں بیوی سے ہی ہوتی تھی تو ساری دنیا کے ساری میاں بیوی کو اولاد ہو جانا چاہیے تھا نا. بے اولاد دنیا کے اندر کیوں جی رہے؟ تو تم جس کو چاہے وہ اس سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے کر رہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو انسان نے سوچ لیا کہ ہاں اب اگر انسان دنیا میں اگر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو میاں بیوی کا ملیں گا تو ہی آئیں گا. تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا؟ اس میاں بیوی کو الگ کر دیا، مٹی کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکا، اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا.
آدم علیہ السلام ہمارے سب کے کون ہے؟ ابو البشر، ہم سب کے باپ ہے، لیکن ہمارا دادا دادی ہے کیا؟ دادیال ہے کیا ہمارا؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. وہ اللہ نے مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونک ڈالا، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو کیسے پیدا کیا؟ ایک قدرت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے مٹی کے اندر جو تو روح پھونکا تو وہ انسان بن کے چلنے لگے، اور دوسری قدرت اللہ کی یہ ہے کہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت حوا علیہ السلام کو بائی پسلی سے پھر پیدا کر کے بتا دیا. نہ اس میں بیوی کا محتاج ہے، نہ ماں کا محتاج ہے، نہ باپ کا محتاج ہے. پیدا کرنے پہ جب آتا ہے تو کسی چیز کو بھی جو تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف اپنے امر کن سے پیدا کر دیتا ہے. تو ایک تو وہ قدرت بتایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، دوسری قدرت اللہ نے پیدا کرنے میں یہ بتا دیا کہ جو تو حوا علیہ السلام کو جو تو ان کی بائی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا، اور کہا کہ اے انسانوں یہ ہے میری قدرت، میں چاہوں تو سارے انسانوں کے مٹی کے پتلے بنا دوں گا، اور جتنے انسان قیامت تک آنے والے سب کے پتلے بنا کے رکھوں گا، اور صرف اس میں امر کن بھروں گا تو سارے انسان اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن کوئی محبت کریں گا کس سے؟ کوئی کس کی چاہت کریں گا کیا؟ سگا بھائی کو نہیں ہو رہا، سگا خون کو نہیں ہو رہا، وہ مٹی کے پتلوں میں محبت ہو سکتی تھی کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت بتا دیا کہ اللہ حس سمجھ میں بے نیاز ہوں، میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب میں کرنے پہ آتا ہوں تو پھر میں اپنی قدرت سے کرتا ہوں، اور کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق